معزز سامعین، آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً واقف ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس طرح ان مقامات میں 20 سال تک حجاج بن یوسف حکومت کرتا رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک جا پہنچے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب بھی لگوائے۔ خدا نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے دور رہتا تھا، جہاد کا دنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی تھی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خار درندے کا روب اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسر پیکار تھے، جبکہ دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی بیک وقت ہوا کرتے تھے، جن میں سے 30,000 صرف عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ویسے تو حجاج بن یوسف نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس نے جو آخری قتل کیا تھا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قتل، اور اس قتل کا ایک پس منظر بھی تھا۔ وہ یہ کہ سعید بن جبیر 12 سال پہلے حجاج کے خلاف عبد الرحمن بن اشعث کے خروج میں شریک رہے تھے۔ شکست کے بعد وہ حجاز چلے گئے تھے اور کئی سال سے وہاں روپوش تھے۔ مکہ کے گورنر خالد بن عبداللہ قسری نے انہیں گرفتار کر لیا اور عبد الملک کے حکم کے مطابق حجاج کے پاس بھیج دیا۔ حجاج نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اور پوچھا، سعید تم نے ہمارے خلاف بغاوت کیوں کی؟ وہ بولے، اللہ امیر کو سلامت رکھے، میں عام سا مسلمان ہوں، کبھی درست کام کرتا ہوں اور کبھی غلط۔ حجاج نے کہا، امیر المؤمنین کی بیعت تم نے کیوں توڑی؟ سعید بولے، ابن اشعث نے مجھ سے اپنی وفاداری پر بیعت لی تھی اور قسم دی تھی۔ حجاج بھڑک کر بولا، تمہیں یاد نہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے بعد مکہ میں تم لوگوں سے خلیفہ کی وفاداری پر بیعت لی تھی، پھر میں کوفہ کا گورنر بن کر آیا، یہاں پھر تم لوگوں سے بیعت لی، تم امیر المؤمنین کی 2 بیعتیں بھول گئے اور اس جولاہے کے بچے کی بیعت تمہیں یاد رہی۔ حجاج ان کا نام اور مقام جانتا تھا، مگر انہیں مرغوب کرنے کے لیے ایک بار پھر سے پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ سعید بولے، میرا نام سعید ہے، یعنی سعادت مند۔ حجاج نے ان کا نام بگاڑ دیا اور کہا کہ نہیں، تم سعید نہیں بلکہ تم شقی ہو، یعنی بدبخت۔ اس پر سعید نے فرمایا، میری والدہ میرا نام تجھ سے زیادہ بہتر جانتی تھی۔ حجاج نے کہا، تم بھی بدبخت ہو اور تمہاری ماں بھی۔ اس پر سعید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خوشی اور بدبختی کا معاملہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ حجاج نے بگڑ کر کہا، دیکھو اب میں تمہیں کس طرح موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوں۔ سعید رحمہ اللہ نے بے ساختہ کہا، مطلب یہ کہ میری ماں نے میرا نام درست رکھا تھا، یعنی تم جیسے ظالم کے ہاتھوں مر کر میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے سعادت مند ہونے میں کیا شک ہوگا؟ اس پر حجاج نے کہا، کیا تم نے بغاوت کر کے کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا؟ سعید بولے، نہیں، جب سے میں ایمان لایا ہوں کبھی کفر نہیں کیا۔ اس پر حجاج نے غصے سے کہا، دیکھنا اب میں تمہیں کس طرح زندگی کے بدلے جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ بولے، اگر میں جانتا کہ موت تمہارے اختیار میں ہے تو تمہیں کو معبود بنا لیتا، مگر میرا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ حجاج تل ملا اٹھا اور پوچھا کہ بتاؤ میں تمہیں کس طرح سے قتل کروں؟ اس پر سعید رحمہ اللہ نے اطمینان سے کہا، جس طرح اپنے لیے مرنا پسند کرو، اس لیے کہ آگے بدلہ تمہارا منتظر۔ حجاج نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اس پر سعید بولے، ہلاکت اس کے لیے ہے جو جنت سے محروم کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ آخر کار حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ سعید رحمہ اللہ سزائے موت کے لیے جب باہر لائے گئے تو ہنس پڑے۔ حجاج کو پتہ چلا تو پھر سے بلا بھیجا اور پوچھا کہ تمہیں کس بات پر ہنسی آئی؟ سعید بولے، تمہاری اللہ کے بارے میں جرأت دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کا تمہارے معاملے میں حلم دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ حجاج نے جلاد سے کہا
میرے سامنے ان کی گردن اڑا دی جائے۔ سعید نے کہا اچھا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں سب کی طرف سے ہٹ کر اسی ذات کی طرف متوجہ ہوا، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ حجاج نے کہا اس کا منہ قبلے کی طرف سے ہٹا کر نصارہ کے قبلے کی طرف کر دیا جائے، جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ سعید بن جبیر کا منہ ادھر کر دیا گیا تو وہ بولے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی تم جس طرف بھی منہ پھیرو گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے۔ حجاج نے زج ہو کر کہا اسے اوندا لٹا دیا جائے، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید بولے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اس سے ہی پھر سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ حجاج نے حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ سعید نے کہا میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تم اس گواہی کو اپنے پاس محفوظ رکھ لینا، قیامت کے دن ملو گے تو میں تم سے لے لوں گا۔ پھر دعا کی یا اللہ میرے بعد اسے کسی پر ظلم کرنے کی مہلت نہ دینا۔ آخر کار انہیں اوندا لٹا کر قتل کر دیا گیا اور ان کی گردن کاٹ دی گئی۔ اس قتل کے بعد حجاج پر وحشت سی طاری ہو گئی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ وہ جب سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے اے دشمن خدا آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا، میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، میرا سعید سے کیا واسطہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جایا کرتی تھی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان یعنی کینسر بن گیا۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو جب کھینچا گیا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی ساری تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے قد نہیتک ان تتعرض للصالحین، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، انہیں تنگ مت کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تم اس حالت کے اندر ہو۔ حجاج بن یوسف حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو قتل کرنے کے بعد صرف 40 دن تک زندہ رہ سکا اور اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج بن یوسف کی موت میں بہت بڑا فرق تھا، اس لیے کہ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ دوسری طرف حجاج بن یوسف کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے نشان اور آثار تک مٹا دیے گئے، اس لیے کہ کہیں لوگ اس کی لاش کو نکال کر آگ نہ لگا ڈالیں۔ حجاج کے مرنے کے بعد اسمعی کے والد نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ معزز سامعین، اسے صرف حجاج کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ رب تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔